السلام علیکم دوستو، آپ کو ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 لڑکیاں تھیں۔ وہ ان 7 سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے ہر آرام کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار جب دسترخوان سجا ہوا تھا، وہ سب لوگوں کے ساتھ کھانے میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا کہ اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہو؟ شہزادی نے کہا، بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 4 گاؤں دے دیے۔ دوسری نے کہا، میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ دے دیا۔ تیسری لڑکی نے کہا، میں آپ کو امرتی کی طرح چاہتی ہوں۔ اس کو بھی بادشاہ نے بہت زمین جائیدادیں دے دی۔ اس طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال دولت ملتی رہی۔ 7ویں لڑکی نے جب بادشاہ سے پوچھا، بیٹی تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ تو اس نے بہت پیار سے کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا، کہنے لگے، سب مجھے اتنا چاہتے ہیں تو تم نمک کے برابر کیسے چاہتی ہو؟ وہ بہت ناراض ہوئے اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیا اور کہا، اب کبھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ وہ جنگل کی طرف چلی گئی اور پتوں اور لکڑیوں کو ملا کر ایک جھونپڑی بنا کر وہاں رہنے لگی۔ بھوک لگتی تو پھل کھا لیتی، سوکھے پتے کا بستر بنا کر سو جاتی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چڑیوں کے پر ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے ان پروں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی پنکھیا بنا لی، چھوٹا پنکھا جو ہاتھ سے چل سکتا ہے اور گرمی میں اسے پنکھیاں سے ہوا کر لیتی تھی۔ پھر دوسرے دن اس کو اور پر مل گئے۔ اس نے بہت سارے پر اکٹھا کیے اور کئی پنکھے بنا لیے اور جنگل کے کنارے سڑک کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ لوگ آتے گئے اور پنکھیاں خریدتے گئے۔ اتنی خوبصورت پنکھیاں آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اب تو بھیڑ سی لگنے لگی۔ ایک بار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے اتنے خوبصورت پنکھے کبھی نہیں دیکھے تھے، سارے خرید لیے۔ پھر شہزادے نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا، پنکھیا بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی تھی۔ شہزادہ اس کے پیچھے جنگل آ گیا اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ شہزادی ہے اور سزا کاٹ رہی ہے، بہت غم زدہ ہوا اور وہ اپنی سلطنت پر واپس گیا اور والدین سے سارا ماجرا کہہ سنا دیا۔ ان لوگوں کو بھی بہت دکھ ہوا اور وہ اپنی بیٹی کی بارات جنگل لے کر آ گئے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، مگر شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی، وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے زبردست دعوت کا انتظام کیا اور بادشاہ کو دعوت دے دی۔ شہزادی نے کہا، سارا انتظام آپ دیکھیے، مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی۔ سارے مہمان آ گئے، کئی دسترخوان ایک ساتھ لگے اور بادشاہ اور شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا۔ وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب بادشاہ نے پہلا نوالا لیا تو کھانے میں نمک نہیں تھا۔ دوسری ڈش نکالی، وہ بھی بغیر نمک کی تھی۔ تب ان کو بہت غصہ آیا کہ مجھے بلا کر یوں بغیر نمک کا کھانا کھلایا گیا۔ تب چھوٹی شہزادی نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہی کہا تھا میں نے، نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی۔ بابا چونک اٹھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور اس کی آنکھیں بھر آئی۔ بیٹی سے معافی مانگی تو شہزادی نے کہا، کوئی بات نہیں بابا، اللہ تو سب کا ہے، آپ پریشان نہ ہو، اب میں بہت خوش رہتی ہوں۔ بہنوں نے بھی معافی مانگی اور گلے لگایا اور شہزادی نے سب کو گلے لگا کر دل سے معاف کر دیا، مگر ان سب کو احساس دلا دیا کہ وہ غلطی پہ تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی سے بہت سارا پیار کیا۔